تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عذاب ربک لواقع صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارے ایمان کے اجزاء میں سے ایک بہت بڑا جز ہے جسے آخرت پر ایمان کہتے ہیں۔ اس وقت تک ہمارا ایمان کامل اور پایہ تکمیل اور پایہ تسلیم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہم آخرت پر یقین نہ رکھیں۔ اسی حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں فرمایا کہ بالآخرۃ ھم یوقنون، کہ ایمان والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہوگی، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، میزان یعنی حساب کتاب کے لیے ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو لگے گا، میدان محشر لگے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور آخرت ہے۔ کافر اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ جب مسلمان کافروں کے سامنے آخرت کا ذکر کرتے اور پھر یہ بھی کہتے کہ قیامت والے دن سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو کافروں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، کہ ایک بندہ جب مر گیا، زمین کے اندر گل سڑ گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا، ہڈیاں، اس کا جسم، گوشت پوشت سب کچھ مٹی کے ساتھ مل گیا، اب دوبارہ اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ بعض اوقات کسی انسان کو کوئی جانور کھا جاتا ہے اور وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ کوئی انسان پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے، سمندر میں، دریا میں، اور اس کی لاش بھی نہیں ملتی، پھر وہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اسی طرح آج جس طرح جہاز ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، کوئی جہاز میں تباہ ہو جاتا ہے، اس کے پورے وجود کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چیتھڑے اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ریزے ہو کر ہوا کی نظر ہو جاتے ہیں، پھر اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو جب کافر اس طرح کے اعتراض کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ دنیا میں آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ ابھی تو دنیا سے جانے کے بعد قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہاری یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ تو جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں سے اللہ نے تمہیں پیدا کر لیا، تو دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دوبارہ جب پیدا کیا جائے گا تو پھر بھی تمہارے وجود کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوگا۔ تمہارا ایک نام تھا، نشان تھا، اس نام اور نشان سے خدا کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ جواب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا۔ تو لہذا صحابہ کرام کا اس قدر ایمان یہ مضبوط ہو گیا آخرت پر کہ صحابہ کرام کا انداز بھی بڑا عجیب تھا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر آخرت میں کبھی کبھی یوں کہہ دیا کرتے، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور میرا حساب ہی نہ ہوتا، کیونکہ پرندوں کا کون سا حساب ہے؟ حساب تو ہے انسانوں کا۔ میں کوئی پرندہ ہوتا، میرا حساب ہی نہ ہوتا۔ اور اس قدر رویا کرتے تھے کہ رو رو کر آپ کے پورے وجود کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب اس آیت پر پہنچے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ آپ بیمار پڑ گئے، اور بیمار ہونے کے بعد پھر لوگ آپ کا پتہ لینے کے لیے آتے۔ عام طور پر صرف رونے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، لیکن آپ اس قدر روئے تھے کہ رونے کی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے، اور اتنے دن آپ اس بیماری میں مبتلا رہے کہ دوسرے صحابہ آ کر آپ کا پتہ لیا کرتے، اور آپ کہتے کہ خدا نے جو فرما دیا اس میں تو ذرا برابر بھی شک نہیں ہے،
اور آپ نے فرمایا کہ ان عذاب رب کا لواقع، تیرے رب کا عذاب ہونا ہی ہونا ہے، اور اگر میں خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گیا تو مجھے کون چھڑائے گا؟ کیونکہ خدا نے جو فرما دیا وہ تو بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، اگر میں عذاب میں مبتلا ہوگا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اس کی ایک وجہ پھر یہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر تمام دوست آپس میں خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو مل رہے تھے، لیکن حضرت عمر نظر نہیں آئے۔ نے کہا حضرت عمر نظر نہیں آ رہے، اور ان کا زمانہ خلافت تھا۔ تو پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر میں ہیں، جا کے دستک دی تو پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے ایک کونے میں لگے رو رہے ہیں، عید کا موقع ہے اور وہ رو رہے ہیں۔ جا کر پوچھا حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ مل رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ کہا بھائی خوشی تو اس کے لیے جس کو یقین ہے کہ اس کے روزے اور اس کی نمازیں قبول ہو گئیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں پتہ نہیں میرے روزے اور میری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ یہ ان ہستیوں کا عالم ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، پھر آپ نے فرمایا عمر فی الجنہ، آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ فی الجنہ، آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا تھا یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں ہے۔ تو جن کے جنتی ہونے کی گواہی آقا علیہ السلام نے دے دی وہ اس قدر رو رہے ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے روزے اور ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ حضرت عثمان کا یہ عالم تھا کہ آپ جب کسی قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے اس قدر زار و قطار رویا کرتے تھے کہ رو رو کر آپ کی داڑھی آنسوں کے ساتھ تار ہو جاتی۔ کوئی پوچھتا کہ آپ اس قدر قبر پر کھڑے ہو کر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو بندہ اس منزل سے پاس ہو گیا باقی ساری منزلوں سے پاس، جو یہاں پر فیل ہو گیا ساری منزلوں میں فیل۔ میں اس لیے روتا ہوں یا اللہ مجھے آخرت کی پہلی منزل قبر میں کامیابی عطا کرنا۔ تو یہ ہمارے اندر بھی یہ فکر پیدا ہونی چاہیے۔ اسی فکر کے پیش نظر پھر بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اور جب گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ ہم نیکیوں کی طرف قدم اٹھائیں گے، اور پھر ہمارے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔